ہو نہ یہ ساقی تو پھر یہ مے بھی نہ ہو، یہ خم بھی نہ ہو، اور خیمہ اطلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور تبش نفس ہستی امادہ اسی نام سے ہے۔ اگر کائنات کی نبض چل رہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کی وجہ چل رہی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ روز زمین کے اوپر جو اذان گونج رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام جو گونج رہا ہے، یہ پوری دنیا کا نظام جہاں پوری دنیا کے اوپر عذاب اور رکا ہے تو سرکار دو عالم وسلم کے نام کی برکت سے رکا ہے۔ اور خود آقا دو جہان نے اپنے رب سے وعدہ لیا کہ میری امت کے اوپر ظاہری طور پر کوئی عذاب نہ آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا۔ تو جو خوشی دائمی ہے، ہمیشہ والی ہے، جس خوشی کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، اسے منانے پر فتوے کیوں؟ چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانے پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا تو خوشیاں منا رہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کا بیٹا کسی نوکری پہ لگ گیا تو فتویٰ کوئی نہیں ہے، خوشی منائے فتویٰ کوئی نہیں ہے۔ مولوی صاحب کے مدرسے سے کوئی عالم بن کے نکل گیا ہے، وہ حافظ بن کے نکل گیا تو خوشیاں منائی جا رہی، فتویٰ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے یہ علم والا اور یہ حافظ جو ہے یہ رد کر دیجیے اللہ کی بارگاہ۔ حدیث پاک ہے قیامت میں سب سے پہلے ایک حافظ قرآن کو، ایک سخی کو، ایک شہید کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا بتا تو نے علم کیوں پڑھا، حفظ کیوں کیا؟ تو عرض کرے گا میں نے تیرے لیے، تیرا دین سیکھنے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے تیرے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، علم پڑھا تاکہ لوگوں کو پڑھاؤں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اس کے علاوہ تیرے اندر یہ بھی ایک بات تھی کہ لوگ مجھے عالم کہیں، حافظ کہیں، مجھے علامہ کہیں، اور میرے جناب لوگوں میں چرچے ہو، وہ سارے کے سارے میں نے دنیا میں تیرے کرا دیے، میری خاطر تو نے کچھ نہیں کیا، لہٰذا اس حافظ کو، اس عالم کو پکڑو اور منہ کے بعد جہنم میں پھینک دو۔ ہو سکتا ہے تیرا وہ عالم اور تیرا حافظ جس کی تو خوشی منا کر پورے مدرسے کو سجا رہا ہے، پورے محلے سے تو نے چندہ اکٹھا کر لیا، بڑے بڑے تم نے صاحب صرف لوگوں کو جناب ان کی جیبیں خالی کر دی کہ بڑا لنگر پکانا، بہت ساری جناب آج دستار فضیلت ہے، آج دستار بندی ہے، اور اتنا بڑا تم نے خوشی کا پروگرام رکھ لیا، خوب چرچا کر رہے کہ جناب اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہمارے مدرسے سے اتنے لوگ فارغ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ تمہارے لیے وبال جان بن جائیں، اور یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ فضل ہے۔ اپنے تو اپنے پرائز مستفید ہوتے ہیں، اپنوں کو تو نوازا ہی جائے گا، اپنے تو انشاءاللہ اپنوں کے لیے تو عشر کے میدان میں نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ لیکن سرکار نے خود فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، ایک بندہ بنی اسرائیل کے اندر جس نے 200 سال کی زندگی گناہ میں گزاری، ایک نیکی اس کے پلے نہیں، ایک اچھا عمل نہیں، کوئی پوری بستی میں ایک ایسا آدمی نہیں جو اس کے کسی نیک عمل کی گواہی دے دے۔ 200 سال کی زندگی ایک ایک پل گناہ میں گزارا، ایک ایک دن گناہ میں ڈوبا ہو، اس کا ایک ایک سانس جو ہے اس کی گندگی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ 200 سال کی زندگی اس بندے نے پائی ہے، بستی والے تنگ ہیں، لوگ اس سے بیزار ہیں، اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ وقت آیا، زندگی پوری ہو گئی، 200 سال پورے ہو گئے، وہ بندہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ بستی والے اتنے اس سے تنگ تھے، اتنے تنگ تھے، کسی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اسے اس کے اوپر کچھ 4 پانی کے ڈول بہا دے، کسی نے گوارا ہی نہیں کیا اسے کپڑے میں لپیٹ دے، کسی نے گوارا ہی نہیں کیا 4 بندے اٹھا کر اسے زمین کے اندر دفن ہی کر دیں۔ لوگوں نے کیا کیا، اس کی ٹانگ سے پکڑا، کھینچ کر اسے ایک روڑی کے ڈھیر پر ڈال دیا، بس بالا تک روڑی کا ڈھیر، گندگی ڈالنے کی جگہ، یہ حدیث کا لفظ ہے۔ وہاں پر جہاں لوگ گندگی اپنی پھینکتے تھے وہاں پر اس کو ڈال دیا۔ وقت کے نبی اور زیادہ روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، یا میرے پیغمبر فلاں بستی کے اندر ہمارا ایک دوست تھا، اس کا آج وصال ہو گیا، اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے، اس کا وصال ہو گیا ہے، اب آپ کی ڈیوٹی ہے، چونکہ دوست میرا ہے تو میرے دوست کے لیے انتظام بھی وہی کرے گا جو میرا خاص بندہ ہوگا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں خاصوں کا کام خاصوں کو دیا جاتا ہے، خاصوں کی بات خاصوں سے کی جاتی ہے، خاص کام خاص لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ
پوری بستی پڑی ہوئی تھی لیکن ہم نے کسی کو توفیق نہیں دی. انہوں نے اسے بیکار سمجھ کر ڈوڑی کے ڈھیر پر ڈال دیا. لیکن موسیٰ چونکہ ہمارا دوست ہے, اس کا یہ ارادہ ہمارے ساتھ لگ گیا, ہماری بارگاہ میں وہ مقبول ہو گیا. ہم ڈیوٹی بھی تمہاری لگائیں گے. اس اعلیٰ کام کے لیے ہم اعلیٰ شخص کو بھیجیں گے, اپنے پیارے کو بھیجیں گے, اپنے دوست کی تدفین کے لیے ہمارا کلیم جائے گا, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو اللہ والا بن جاتا ہے, جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, جو اللہ کا خاص ہو جاتا ہے, اس کے لیے خاص ہی آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا, موسیٰ فلاں بستی میں ہمارا دوست وصال کر گیا ہے, وہاں پہنچ جائیں اور جا کر وہاں پر ان کی تدفین کا بندوبست کریں, نماز جنازہ ادا کریں, اور ساتھ بستی میں ایک اعلان بھی کر دینا کہ چونکہ یہ ہمارا دوست تھا, ہمارا خاص بندہ ہے, اور میں اللہ کا نمائندہ ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا پیغام رساں ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں, کلیم ہوں, تو مجھے حکم یہ ملا ہے کہ اس بندے کا نماز جنازہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ جو بندہ اس بندے کے جنازے میں آ جائے گا, اللہ اس سے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا. کتنا بڑا پیکج موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی اس بستی میں آئے جس بستی میں وہ بندہ رہتا تھا. آ کر آپ نے اس بندے کا گلی محلہ مکان نمبر پوچھا کہ فلاں نام کا جو بندہ, اس کا مکان کس گلی میں کس محلے میں ہے. لوگوں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا. بات بھی حیرانگی والی ہے. آپ اور میں شریف آدمی ہیں, کسی محلے میں جائیں اور وہاں پر جا کر ہم کسی ایسی جگہ کا پوچھیں جہاں 24 گھنٹے جوا ہوتا ہے, شراب چلتی ہے, نشہ چلتا ہے, زنا بازی ہوتی ہے, یعنی سارے گندے کام وہاں پر ہوتے ہیں, اور ہم آپ اور میں وہاں جا کر پوچھیں اس جگہ کا پتہ یا اس بندے کا پتہ پوچھیں تو لوگ راستہ ہوں گے کہ جناب صاحب کے ماما بھی ہیں, چہرے پہ داڑھی بھی ہے, لباس سنت کے مطابق ہے, بندہ نمازی پرہیزگار لگتا ہے. پتہ کس جگہ کو پوچھ رہا ہے, کس بندے کے بارے میں پوچھ رہا ہے. لوگ حیران تو ہوں گے, حیرانگی سے دیکھیں گے تو صحیح نا. وقت کا نبی ہو, کلیم اللہ, اللہ سے ہم کلام ہونے والی ہستی ہو, اور پوچھے کہ ایسے بندے کا جس کی کسی نیک عمل کی ایک گواہی بھی نہ ہو, پوری بستی میں کوئی ایک بچہ بھی نہ کہے کہ یہ بندہ نیک تھا. ساری بستی والے کہہ رہے ہوں کہ نام اس سے بڑھ کر زانی, شرابی, گناہگار, دنیا کے ہر عیب اس کے اندر موجود. لوگوں نے بڑا حیران ہوئے. لوگوں نے کیا یا موسیٰ, آپ اس بندے کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ اس بندے سے کیا لینا دینا؟ آپ اللہ کے کلیم ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اس بندے کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ میں پہلی بات تو یہ ہے, یار میں اللہ کا نبی ہوں تو میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں, اور ظاہر نبی تو سانس کے اللہ کی مرضی کے بلا نہیں لیتے. اس لیے دادا صاحب فرماتے ہیں نا کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتی. ان کا میں تو نبی ہوں, میرا تو سونا بھی اللہ کے لیے, جاگنا بھی اللہ کے لیے, تبعید بھی اللہ کے لیے, دعوت و فکر بھی اللہ کے لیے, ذکر و ذکار بھی اللہ کے لیے, میرا تو ہر شے اللہ کے لیے. تو اس بستی میں آنا, اس بندے سے ملنا, یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, یہ میری ڈیوٹی ہے. لیکن تم لوگ تو اتنا حیران ہو رہے ہو, اتنا پریشان تو تم لوگ ہو گئے. میں نے ایک بندے کا پتہ پوچھا اور تم اتنے حیران ہو گئے. تو لوگوں نے عرض کیا, موسیٰ حیرانگی والی بات اس لیے ہے کہ جس بندے کا آپ ایڈریس پوچھ رہے ہیں, بندے کا پتہ پوچھ رہے ہیں, وہ بندہ دنیا کا سب سے برا بندہ ہے. 200 سال کی زندگی اس نے ہمارے اندر گزاری ہے, لیکن ہم نے کوئی ایک پل بھی اس کا نیکی میں گزرتے نہیں دیکھا. کوئی ایسا کام ہے نہیں جس کی وجہ سے اسے اللہ کا بندہ کہا جا سکے. وہ تو بندہ بننے کے قابل, اللہ کا بندہ بڑی دور کی بات ہے. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, بھائی چونکہ تم نے سارا کچھ اس کا مشاہدہ کیا ہے, تم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اس کی زندگی دیکھی ہے, ہو سکتا ہے تم سچ بول رہے ہو, لیکن کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے. کبھی کبھی جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اور مجھے جس نے خبر دی ہے نا, وہ ذات کائنات کے ذرے ذرے کی مالک ہے. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ یہ بندہ میرا دوست ہے, یہ میرا ولی ہے, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میرے دوست کی جا کے تدفین بھی کرنی ہے, نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے, اور ایک پیکج اللہ نے تمہارے لیے بھی مجھے دیا. پیکج یہ ہے کہ تم بستی والوں میں جو بندہ بھی میرے ساتھ اس کی تجہیز و تدفین میں میرے ساتھ شامل ہو جائے گا, اس کا جنازہ پڑے گا, اللہ اس کو بھی بغیر حساب کا جنت عطا فرما دے گا.
اب لوگوں نے جب یہ بات سنی تو لوگوں نے پتا تھا لوگوں کو جناب یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بات کر رہے ہیں اپنے پاس سے نہیں کر رہے، نبی اپنے پاس سے بات کوئی نہیں کرتا، اور اگر نبی بات کو کہہ بھی دے تو اللہ کو اتنا پیارا ہوتا اس کا کہنا، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور آپ تو فرما رہے تھے کہ اللہ نے مجھے پیکیج دیا، آپ تو بستی والوں کو بتا رہے تھے کہ مجھے جب اللہ نے روانہ کیا ہے تو ساتھ یہ کہہ کر روانہ کیا ہے کہ موسیٰ اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، اس کی تدفین کرنی ہے، تو ساتھ میں یہ کرنا ہے کہ بستی والوں میں اعلان کر دینا کہ جو بندہ اس کام میں شامل ہو جائے گا اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ تو انہوں نے جب سنا تو جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی ہے یہ حق ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی، اور بڑے خوش ہوئے کہ اتنا آسان کام ہو گیا۔ تو بستی والوں نے دوڑ لگا دیا اور جا کر اس بندے کو وہاں سے اٹھایا، اس کو جا کر غسل دیا، کفن دیا، پھر اس کا جنازہ پڑھا گیا، پھر لوگوں نے اسے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سیدھے کوہ طور پر حاضر ہوئے اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تیرے کام تو ہی جانتا ہے، تیرے راز کو جان نہیں سکتا، لیکن چونکہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے خاص بندے ہیں، اور ہمیں تم نے جو پیمانہ دیا نا کہ جو بندہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، نیکی والے کام کرتا ہے، حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اور شریعت کے قاعدے اور قانون پورے کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، وہ میرا دوست بن جاتا ہے۔ یہ پیمانہ اور یہ قانون تو نے ہمیں دیا ہے، اور یہی ہم نے لوگوں میں بیان کیا کہ جو اس پیمانے پہ آئے گا وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ لیکن آج جس بندے کے لیے تو نے مجھے روانہ کیا، جس بندے کے لیے تو نے میری آج ڈیوٹی لگائی ہے، اس کا معاملہ تو بالکل برعکس ہے۔ پوری بستی میری جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر ایک بھی نیک کام نہیں ہے، 200 سال کی زندگی کے اندر کوئی نیکی اس نے نہیں کمائی۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات سنی فرمایا فاشہدوا، وہ سچ بول رہے ہیں، وہ گواہی ٹھیک دے رہے ہیں، تردید نہیں کی ان کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہے، تیرے بستی والے سچ کہہ رہے ہیں، اس کی زندگی ایسے ہی گزری ہے، اس کے شب و روز ایسے ہی گزرے ہیں، تیری بستی والوں نے اس کا یہی حق دیکھا، لیکن ایک ایسا عمل بھی اس نے کیا جو تیرے بستی والے نہیں جانتے، میں رب جانتا ہوں، ان کو نہیں پتا اس عمل کا، اسے میں جانتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پھر مجھے بھی بتا دے تاکہ مجھے بھی پتا چل جائے کہ تیرا خاص بندہ بننے کا شارٹ کا رستہ بھی ہے۔ ہوتے ہیں نا بھائی، سارا مجمع ایک خاص رستے سے پنڈال میں جاتا ہے، کہیں پروگرام ہو رہا ہو، سارا مجمع ایک خاص رستے سے جاتا ہے، یہ رستہ ہے لوگوں کے آنے کے لیے اور یہ لوگوں کے نکلنے کے لیے، ایک چھوٹا سا دروازہ بھی رکھا ہوتا ہے سائڈ پہ، یہ کس لیے؟ یہاں سے مہمان خصوصی آئیں گے، یہاں سے خاص لوگ آئیں گے، عام لوگوں میں یہاں اجازت نہیں ہے، باقی سننا وہی پروگرام سب نے ہے، سب اس پروگرام میں شامل ہوں گے، لیکن عام کے لیے دروازہ یہ ہے اور خاص کے لیے شارٹ کٹ یہ ہے۔ عام لینوں میں لگ کے آئیں گے، قاعدے اور قانون سے آئیں گے، تلاشیاں دے کر آئیں گے، سب کچھ کر کے آئیں گے، پروگرام جتنا بڑا ہوگا اس کے انتظامات بھی اتنے بڑے ہوں گے، لیکن خاص کے لیے بہت ساری رائٹیں ہوتی ہیں، خاص میں تلاشی نہیں دینی، خاص کے پاس کارڈ شارٹ بھی کوئی اسے دکھانا، خاص کے لیے خاص دروازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر اترنا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی یا یہ بندہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ خاص ہے کیونکہ یہ رستہ ہی خاص کر کے رکھا ہے، وہ خاص ادھر سے جائے گا۔ تو عرض کی یاد ہے پھر ہمیں بھی بتا دیں کہ شارٹ رستہ کون سا ہے، ہمیں تو نے آج تک یہی بتایا کہ یہ پیمانہ ہے میرا بندہ بننے کا، نماز روزہ حج پرہیزگاری، یہ نہ تقویٰ، حلال کھانا، سچ بولنا، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سارا پیمانہ جو ہمیں نے دیا ہے ہم نے یہی لوگوں کو بیان کیا ہے۔ آج نے بتایا نہیں ایک عمل ایسا ہے، یا اللہ زندگی بھر کے اعمال ایک طرف، پھر بھی امید نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا، پھر بھی کسی کو یہ یقین نہیں کہ جنت میں جائیں گے، ساری زندگی نیک عمل میں گزر گئی، دعویٰ کوئی نہیں ہے، کسی بندے کے پاس دعویٰ کوئی نہیں ہے کہ میرے یہ عمل بس نہ، میں تو سیدھا جنتی ہوں، اتنا کچھ کرنے والے کے پاس دعویٰ نہیں ہے۔ اور یاد ہے یہ شارٹ رستہ، ایک عمل تو فرما رہا ہے کہ اس کا ایک عمل ایسا ہے جسے بستی والوں نے نہیں دیکھا، میں رب جانتا ہوں، اتنا شارٹ رستہ، عمل بھی ایک اور گارنٹی بھی پکی بھی، تیری ولایت بھی، تیری دوستی بھی، اور ڈیوٹی میرے جیسے نبی کی، اتنا بڑا مقام۔
ذرا شارٹ کٹ وہ مجھے بھی بتا دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو کتاب میں نے تیرے کو نازل کی ہے وہ کتاب ایک دن یہ کھول کے بیٹھا تھا، رات کا وقت تھا، کھول کے بیٹھا تھا، پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک جگہ وہ مقام بھی آ گیا جہاں میں نے اپنے پیارے محبوب کی امت کی شان بیان کی۔ جب اس نے وہ شانیں پڑھی، اتنی گناہ گار امت 100 سال گناہ کر کے گزر گیا، ہوش ہی نہیں آئی کیا کیا، کیسے زندگی گزاری، کیا کیا ظلم کر لیے۔ 100 سال کے بعد ہوش آئی، او میں نے تو مرنا بھی ہے، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کا سامنا کرنا ہے، قبر میں جاؤں گا تو سرکار سامنے آئیں گے، تو کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ آنکھوں میں آنسو آئے، دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا، سجدے میں گر گیا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ 100 سال نافرمانی میں گزر گئے، آگے معاف کر دے۔ بس اس زبان پہ معافی کا لفظ آیا، آنکھ نم ہوئی، اور اللہ نے 100 سال کے گناہ معاف نہیں کیے بلکہ نیکیوں میں بدل دیے۔ ایسی عظیم امت، یا اللہ ہم تو صدقے اور خیرات کریں تو پہلے تو صدقہ خیرات کرنے کے لیے مال پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال مال ہونا چاہیے، ذاتی مال ہونا چاہیے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں، 2 نمبری نہیں، رشوت نہیں، ملاوٹ نہیں، ذخیرہ اندوزی نہیں، کوئی 2 نمبری نہ ہوئے، پہلے مال پیور خالص ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا جب صدقہ کرنا تو میدان میں رکھنا ہے یا پہاڑ کی چوٹی میں رکھنا ہے، یہ صدقہ کسی عام بندے نے نہیں لینا، اس کے لیے اللہ نے خاص ایک آگ بھیجنی ہے، سفید آگ دھوئیں کے بغیر۔ اگر وہ آگ آتی ہے اور اس صدقے کو جلا کے راکھ کر جاتی ہے تو پھر سمجھا جاتا ہے اس کا صدقہ قبول بھی ہو گیا اور صدقہ حلال بھی تھا۔ اور اگر آگ نہیں آئی، مال وہی پڑا رہا، اب دوبارہ اسے کھا کے اپنے تصرف میں بھی لا سکتا، اسے استعمال بھی نہیں کر سکتا، وہی بڑا خراب ہو جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، اور دوسری ذلت اس کے نصیب میں یہ آئے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس نے کوئی نہ کوئی 2 نمبری نہیں ہے، یہ مال 2 نمبری سے ملا ہے۔ اور یہ امت ادھر پولیس والا کھڑا ہے جناب، 5000 کی رشوت لی اور شام کو آ کے افطاری کروا رہا ہے، افطاری بھی ہو گئی، اس کا 5000 لگ بھی گیا، اور جناب لوگوں نے سمجھا بڑا نیک بندہ، اس نے آج افطاری کروائی ہے، رشوت کے پیسوں سے اس نے کروائی ہے، لیکن بندے سمجھ رہے ہیں کہ جناب بندہ بڑا نیک ہے، اللہ نے اس کا پردہ بھی رکھ لیا، اس کا گناہ بھی چھپا دیا، اور لوگوں نے اس کو نیک بھی ظاہر کر دیا۔ ایسی امت یا اللہ گناہ کرے، گناہ بھی ظاہر نہ ہو، پردہ بھی ڈال دے گناہ کے اوپر، اسے نیک بھی مشہور کر دے، ایسا امتی کیسی عظیم امت ہے۔ یہ ساری شانیں پڑھتے پڑھتے ایک ایک شان اس میں لکھی ہوئی ہے، ان شانوں کو پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی، یہ شانیں بہت ساری شانیں، یہ تو چند میں نے 2 بیان کیا، بہت ساری شانیں انہیں پڑھی جاؤ، تو پڑھتے پڑھتے جب اتنی شانیں پڑھی تو دل میں خیال آیا تیری تو زندگی گزر کی گناہوں کی، تیرے پلے تو شے کوئی نہیں ہے، تو اس نبی کا امتی بھی نہیں ہے، تیری جان کیسے چھوٹے گی؟ اور دل میں خیال ہے کاش یا اللہ تو نے مجھے اس نبی کا امتی بنایا ہوتا۔ یہ 200 سال کے گناہ کیا ہیں؟ جس طرح کی تو شان اس امت کی بیان کر رہا ہے، 2000 سال کے گناہ بھی کچھ نہیں تھے، اور میں نے تو یہ گناہ کیے، ان کے اندر تو یہ گناہ گار بھی ہوں گے، اور تو سب کو اپنے محبوب کا صدقہ معاف بھی کرے گا، پردے بھی ڈالے گا۔ کتنے خوش قسمت ہے اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو دنیا میں نہ بھیجتا تو سابقہ نبی بھی آئے، پہلے نبی بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی اللہ کے پیارے تھے، وہ بھی اپنی ڈیوٹی کرنے والے تھے، لیکن ان کی امتوں کے اندر معاملہ یہ تھا ایک گناہ حد سے بڑھ جاتا تو ان پہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ کوئی بندہ کو گناہ کر کے آتا تو یا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا یا اس کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ اس بندے نے آج یہ ظلم کمایا ہے، اس بندے نے آج زنا کیا ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا زانی ہے، اس بندے نے پچھلے کمرے میں بیٹھ کے شراب پی ہے، اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا آج اس نے فلاں کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، آج فلاں کا پانی چوری لگایا اس نے۔ ذرا تصور کرو اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو بے شک ہم کسی اور نبی کے امتی ہوتے تو وہ نبی پہ اپنا حق ادا کرتے، لیکن ہماری معمولی سی غلطی ہمیں کہاں لے جاتی، کتنی ذلت کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا۔ تم جلو کہتے ہو کہ میلاد، اس نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟
جس نبی کے اتنے احسان ہے کائنات کے اوپر، اس نبی کا تو ہر سانس میں ذکر کیا جائے تو وہ بھی کم ہے۔ سال بعد ایک مہینے کی کیا حیثیت ہے، ساری زندگی ملاد کی بن جائے تو پھر بھی کم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک کو شارٹ کا رستہ مجھے بتا دے ذرا، تو مجھے بتائے گا میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، موسیٰ وہ کتاب جب وہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب اس نبی کی، میرے نبی کی امت کی شان اس نے پڑھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، دل میں تمنا پیدا ہوگی کاش میں اس نبی کا امتی ہوتا، اس کی زبان پہ آ گیا کاش میں اس نبی کا امتی ہوتا۔ یہ امتی تھا نہیں، اس نے تمنا کی، صرف تمنا کی، اس نے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش میں اس نبی کا امتی ہوتا، اور میں پھر دیکھتا یہ گناہ میرے ساتھ کرتے کیا، پھر میں دیکھتا یہ گناہ میرے اوپر کیسے حاوی ہوتے، میں اس نبی کا نام لیتا اور گناہ سارے دھل جاتے۔ لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، میری زندگی 200 سال ہو گئی ہے، اب بالکل آخری وقت ہے، کسی وقت بھی موت کا پیام آ سکتا ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ اب یہ ممکن تو نہیں ہے کہ میں اس نبی کا امتی بن سکوں، پتہ نہیں کتنی دیر بعد یہ نبی تشریف لائیں گے، کون سا زمانہ ان کا ہوگا، کس وقت یہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ساری زندگی کب شروع فرمائیں گے، کب لوگ ان کی بیعت فرمائیں گے، کب یہ اعلان نبوت فرمائیں گے، کب لوگ باغ باغ ان کے قدموں میں جائیں گے، پتہ نہیں وہ دن مجھے نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اب ممکن نہیں ہے میری زندگی میں وہ دن آئے۔ تو پھر فرط محبت میں، جوش محبت میں، جب بار بار دل میں خیال آ رہا تھا میں اتنا سیاکار ہوں، اتنا گناہ گار، اب میرے گناہوں کا کیا بنے گا، کاش میں اس نبی کا امتی ہوتا، کاش میں اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوتا، کاش میں اس نبی کا زمانہ پایا ہوتا۔ لیکن جب بار بار یہ خیال آ رہا تھا اور یہ بھی خیال آ رہا تھا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، میری زندگی بس اختتام پر ہے اور نبی ابھی تشریف لانے ہیں۔ تو پھر ہوا کیا، ایک جگہ دیکھا اس نبی کا نام لکھا ہے، نام محمد لکھا ہے، بس محبت جب حد سے بڑھ گئی، اس نے وہ کتاب اٹھائی اور اٹھا کر اس نام کو چوما اور چوم کر ایسے آنکھوں پہ لگا لیا۔ بس یہ عمل اس نے کیا ہے جس کو میں خدا جانتا ہوں، تیری امت، تیری بستی والے نہیں جانتے، تیری امت ہی نہیں، تیرے امتی نہیں جانتے، تیرے امتی نے اس کا یہ عمل نہیں دیکھا، میں رب نے دیکھا ہے، میں نے رب نے اس کی کفیت دیکھی، میں رب نے اس سے اپنے نبی کے نام کی تعظیم کرتے اسے دیکھا، اپنے نبی کا امتی ہونے کے لیے اسے آزاری کرتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں کو آنسو میں ڈگمگاتے ہوئے دیکھا، اس کے سینے میں درد محسوس کیا، یہ چاہتا ہے کہ میں اس محبوب کا امتی بن جاتا، لیکن پھر خیال آیا ممکن نہیں ہے۔ تو جب خیال آیا تو اس نے اس نام کو اٹھا کر چوم لیا، اب بتا میں رب ہوں، میں قادر مطلق ہوں، تیری بستی والے اس کے 200 سال کے گناہ دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے محبوب کے نام کی تعظیم دیکھ رہا ہوں، اپنے نبی کے نام سے محبت دیکھ رہا ہوں، اپنے نبی کی امت میں شامل ہونے کا اس کا تڑپنا دیکھ رہا ہوں، اس کی آنکھوں میں بیچی، اس کے آنسوں میں بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھ رہا ہوں، اس کی پیشانی پر ندامت دیکھ رہا ہوں۔ اب بتا کیا کروں میں خدا ہوں، قادر مطلق ہوں، میری رحمت کا ایک قطرہ پوری دنیا کے گناہ گاروں کو صاف کر سکتا ہے، تو پھر اس کے 200 سال کے گناہ کی کیا اوقات ہے۔ تو اس لیے موسیٰ میں نے اس کو صرف بخشا نہیں ہے، یہ میری رحمت نہیں ہے، صرف بخش دیتا، یہ تو میرے نبی کے نام کی تعظیم ہی نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوتا، میں صرف بخش دوں، صرف بخش دوں اس کو۔ بخش تو میں نے اس کو بھی دیا جس نے 100 قتل کیے تھے اور وہ اللہ کے ولیوں کے دار کی طرف سے چل پڑا تھا۔ 100 قتل کرنے کے بعد وہ صرف اللہ کے بندوں کی طرف چل پڑا تھا، میں نے اس کو بھی بخش دیا اور اس کو صرف بخش دوں، اور یہ میرے نبی کا نام چومے بھی، آنکھوں میں بھی لگائے، تمنا بھی کرے کہ میں اس نبی کا امتی بن جاؤں اور صرف بخش دوں، میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اب میں نے کہا صرف بخشنا نہیں ہے بلکہ جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی جنتی کرنا ہے۔ تو میرے بھائی اس نبی کی شان ہماری تو موجیں ہیں، ہمیں تو شکر ہے ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ یہ تو وہ نبی ہے جس کے نامی کی برکت سے بنی اسرائیل کے بندے کے 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے صرف نام چنا ہے، اس نے نام کی تعظیم کی ہے، اس نے تمنا کی کہ کاش مجھے آپ کا زمانہ ملتا، اور اللہ کا شکر ہم تو آپ کے زمانے میں ہیں۔ سارا زمانہ میرے حضور کا ہے، کیا مطلب ہے یہ سارا زمانہ حضور کا ہے، اگر کسی اور کا ہوتا تو کوئی نبی آتا،
قیامت تک کوئی نبی نہیں آیا تو قیامت تک زمانہ حضور کا ہے. وہ صرف نام چومے ایک دفعہ تو 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں, اور میں ہر دفعہ سرکار کا درود پڑھوں, ہر اذان پہ چومے چوم کر انگوٹھے آنکھوں پہ لگاؤں تو مجھے خالی چھوڑ دیا جائے گا. یہ بات صرف بریلوی نے, دیوبندی نے, وہابی نے, شیعہ نے بیان نہیں کی. ابو نعیم کے اندر یہ بیان کر کے سرکار دو وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے اپنے غلاموں کو سنائی. کیوں سنائی؟ بتایا اپنی امت کو کہ میری امت پہ ایسا وقت بھی آنا جب ان کی نظر میں نماز, روزہ, حج, زکات انہوں نے سب چھوڑ دینے ہیں. ہر شے ان سے رخصت ہو جائے گی. گلی گلی, محلے محلے, مسجد, مدرسے ہوں گے, لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے غلاموں کو یہ واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ نے اس طرح کیا اور صرف میرے نام کی تعظیم کی تو اللہ نے اسے یہ شان عطا فرما دی. اب یہ بات آپ نے قید نہیں لگائی کہ یہ بحث تمہارے تک ہے. یہ سرکار کی ایک خاصہ ہے سرکار کا کہ سرکار نے جو بات بیان کی نا اس کے اپنے کچھ پہلو رکھے. اوپن بات بیان کی, آپ کا حکم ہے کہ اوپن ہی بیان کرو قیامت تک کے لیے. کسی بات پر قید لگا دی تو فرما دیا یہ بس یہی تک ہے. کسی بات کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھا. ایک حکم ہے جس پر صرف سرکار خود عمل کر سکتی ہے, دوسرے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے مثال کے روزے رکھے. مثال کے روزے سمجھتے ہیں لگاتار رکھنے, نہ افطار صبح کرنا, نہ شام صبح سحر نہیں کرنی, رات تعلیم نہیں کرنی, لگاتار رکھنے. آپ نے مثال کے روزے رکھے. اب غلاموں نے جب دیکھا, صحابہ نے جب دیکھا, انہوں نے رکھ لیے. آپ صحابہ نے جب روزے رکھنے شروع کر دیے, کسی نے 1 دن نکالا, کسی نے 2 دن, کسی نے 3 دن. سرکار جب آئے تو دیکھا کوئی کونے میں لیٹا ہے, کچھ کونے میں لیٹا ہے, کسی کا رنگ کچھ بنا ہے, کسی کا رنگ پیلا ہو رہا ہے, کسی کا کچھ ہو رہا ہے, اور نہ کو نیچے لیٹا ہے, وہ بیٹھا ہے, وہ نہ اپنا سر گوڈوں میں دے کے بیٹھا ہے. اس کہا نے پوچھا بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ کیا بنا رکھی تم لوگوں نے؟ کہا حضور ہم نے روزہ رکھا ہے. روزہ رکھنے سے 1 دن میں ایسا نہیں ہوتا. حضور ہم نے سال کے روزے رکھے, وہ جو آپ رکھ رہے ہیں. اس کہا نے کیا فرمایا؟ میں ایکم مثلی, اور تو ہڈے میرے ورگا کہتا ہے ایکم مثلی. یہ بخاری شریف ہے. ایکم مثلی, اور تو ہڈے میرے ورگا کون ہے؟ میری مثل کون ہے تم نے؟ کن سے کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, صحابہ جن کے بارے میں خدا نے رضی اللہ عنہ میں رب ان سے راضی, ان سے فرما رہے ہیں تمہیں میرے جیسا ہے کون؟ اور آج صدیوں بعد کلمہ پڑھ کے لوگ کہتے ہیں نبی ساڈے ورگا, اسی نبی ورگے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے 2 ہاتھ ہیں, 2 آنکھیں ہیں, آپ کے بچے, آپ کھاتے, آپ پیتے, آپ سوتے, آپ جاگتے. کسی نے صحابی کی جرت نہیں ہے یہ کہنے کی. کسی صحابی نے قرآن کا حوالہ پیش نہیں کیا, قل انما انا بشر مثلکم, تو تسی فرمایا ہے. آپ نے فرمایا قرآن کے اندر آپ کی زبان سے نکلا, اللہ نے فرمایا. انہیں پتا تھا وہ قاعدہ اور ہے, وہ کافروں کے لیے ہے. کافروں سے آپ نے فرمایا تھا دیکھنے میں تمہاری جیسا میں بشر نظر آتا ہوں, کہیں مجھے خدا نہ کہہ دینا میرے معجزات دیکھ کر, کمالات دیکھ کر, دیکھنے میں تمہارے جیسا ہوں. لیکن غلاموں کے لیے کہنا کیا ہے؟ ایکم مثلی, تھوڑے میرے ورگا ہے کوئی نہیں. لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, دنیا تے آیا نہ کوئی تیرے جی مثال دا. ہم ایسے نہیں کہتے, ہم قرآن اور حدیث کی ایک آیت کا ترجمہ ہے الحمدللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے روزے رکھے, صحابہ نے رکھے. آپ نے منع فرما دیا کہ یہ خاص میرے لیے, یہ خاص صرف میرے لیے. عید کا دن آیا, ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں آیا, آپ تشریف فرما تھے. یار سوچتے ہیں آپ ابھی تک تشریف فرمائیں, آپ نے ابھی تک قربانی نہیں کی, نماز نہیں پڑھی. میں تو قربانی کر کے بھی آ گیا. اس گوشت سے تو کر رہا ہے. قربانی تب ہے جب پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. میرے کرنے کے بعد تمہاری قربانی ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کے قدموں سے آگے قدم نہیں بڑھانے, کوئی کام آگے نہیں بڑھ کے کرنا. میں نے ابھی قربانی کی, تو کر بھی آیا. یا رسول اللہ میں تو کر رہا, مجھے تو پتہ نہیں تھا مسئلے کا, میں تو نہیں جانتا اس بات کو, میں کہہ رہا میرے لیے حکم کیا ہے, میں دوبارہ کرو. رسول میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں, 6 مہینے کا بکری کا بچہ وہ کر دوں. آپ نے ہاتھ کر دے, لیکن یہ صرف تیرے لیے ہی ہے, یہ صرف تیرے لیے ہی ہے. اور آپ نے یہ نہیں فرمایا, یہ جو بات میں سنا رہا ہوں نا کہ اس بنی اسرائیل کے بندے نے 200 سال کے گناہ کیے, اور جب میرا نام نامی گرامی دیکھا, میری امت کا حوال دیکھا, تو فرتے محبت میں رویا, آنسو بہے, اللہ کی بارگاہ میں تمنا کی
پھر میرا نام اٹھا کر آنکھوں کو لگایا، چوما، تو میں نے اس کے 200 سال کے گناہ بخش کے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب صحابہ سے نہیں کہا اسے آگے بیان نہ کرنا، کسی کو بتانا مت، اوپن بتاؤ، تاکہ قرب قیامت لوگ کم از کم اتنا تو کر لیں، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے نبی کی محبت میں کوئی عمل تو کر لیں، نبی سے اتنا پیار تو کر لیں کہ بخشش کا سامان بن جائے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اب خود فرما رہا ہے اے محبوب اعلان کرو جب تم پہ اللہ کا فضل اس کی رحمت ہو جائے تو اس سارا کچھ ہونے کے بعد کیا کرو، فلیفرحوا، پھر خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل سب سے بڑا سرکار کی ذات ہے، اللہ کی رحمت سراپا سرکار کی ذات ہے۔ اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد ابھی سرکار نے اس پہ آپ خود مہر تصدیق صبر فرمائی کہ میری ذات سے صرف اتنا پیار کرنے والا بندہ بھی وہ نہ صرف جنتی ہوتا ہے بلکہ اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس دلیل آ گئی، ہمارے پاس یہ بالکل ہمارے پاس ایک پکی دلیل آ گئی کہ چلو اگر عملوں میں کہیں کمی بھی آ گئی تو اگر سرکار کی محبت میں ہم نے لہر لگا لی، سرکار کی محبت میں ہم نے جھنڈی لگا لی، سرکار کی محبت میں اگر ہم نے لنگر پکا کے تقسیم کر دیا اور سرکار کا نام چوم کر آنکھوں پر لگا لیا تو یقیناً ہماری بخشش کا سامان ہے۔ پکی بات ہے، یہ ہمارے سرکار نے گارنٹی دی ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی پیر کی بات نہیں ہے، یہ آقا دو جان کی حدیث ہے اور کتب حدیث میں متواتر چلی آ رہی ہے، تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے، ہر امام نے اس کو بیان کیا ہے اپنے آگے۔ اس کی جب سرکار کی میلاد کی بات، سرکار کی کمالات کی بات آتی ہے تو یہ بات درمیان میں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کے مشہور حدیث ابو لہب کے بارے میں اس کا واقعہ آتا ہے۔ ابو لہب جب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا بھائی کیا بنا تیرا، اگلی دنیا کے احوال سناؤ ذرا، کیا معاملے ہیں؟ اس نے کہا ابھی دنیا میں لتر پولا بڑا ہوتا ہے، بڑا برا حال ہے، بچت کوئی نہیں ہے، جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اگر مان لے تو بچت ہی، لیکن بچت کوئی نہیں ہے کیونکہ کفر میں مر گیا۔ ہاں ایک فائدہ ہو گیا، وہ کیا؟ اس نے کہا جب پیر کا دن آتا ہے نا تو میرے عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کی نص ہے کہ کافروں کو عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، یہ نص ہے قرآن کی، لیکن بھائی جب سرکار دو عالم کی بات آ جائے تو قاعدے قانون بدلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سونا حرام ہے، سرکار خود مدمتوں پہ سونا اور ریشم حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ 4 بیوی ایک وقت میں کر سکتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے علی تو میری زندگی میں، میری بیٹی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتا، یا تو علی کو مردوں سے خارج کرو۔ جب ذات مصطفیٰ کی بات آ جائے تو وہاں یہ شریعت کے قاعدے آپ اور میرے لیے ہیں، نبی محترم کے لیے نہیں ہے۔ آپ تو شار اسلام ہے، آپ تو خود شریعت ترتیب دینے والے ہیں، آپ کے عمل شریعت بنتے ہیں، آپ کی ادائیں شریعت بنتی ہیں، آپ جیسے جیسے کرتے ہیں ویسے ویسے قرآن اترتا ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ مجھے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، اتنا فائدہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو ایک تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، ایک مجھے اپنی انگلی سے دودھ یا پانی 2 طرح کی یہ ملتا ہے، میں اسے پیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس دن میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا تھا نا، میرے محروم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا، تو میں نے اپنی لونڈی صوبیہ یا صوائبہ دونوں نام، اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی۔ کیا کہا؟ کہا آ کر بولا اللہ نے تجھے بھتیجے سے نوازا، تیرے بھائی محروم کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنی انگلی کے ساتھ ایسے اسے اشارہ کیا، جا تو آزاد ہے خوشی، تو نے مجھے خوشخبری دی، مجھے چاچی ہونے کی خوشخبری دی، میرے محروم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا، میرے بھائی کی نشانی آ گئی۔ اس نے بھتیجا سمجھ کے، بھائی کی نشانی سمجھ کے خوشی منائی، سرکار کی پیدا ہونے کی خوشی منائی، انگلی کے ساتھ ایسے اشارہ کیا، اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ نے اس ادا کو، کافر کی ادا کو پسند کر کے اس کو پیر والے دن عذاب میں تخفیف بھی دی اور اس انگلی سے شہد یا اسے دودھ بھی دیا جا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اور بتایا۔ اس سے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی، جن کے بارے میں تمام مکاتب فکر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ ہیں، تمام کہتے ہیں یہ عالم دین ہے، بڑے صغیر کے اندر یہ پہلی ہستی جنہوں نے آ کے دین کا کام مسلسل پراپر اور ترجمے اردو میں کیے، قرآن پاک کے اور حدیث کا کام کیا باقاعدہ۔ سارے محدثین کی سند جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندان تک ملتی ہے، جس کو بھی سند کی اجازت دی ہے اس خاندان نے دی ہے۔ کوئی بھی حدیث اگر بیان آج کر رہا ہے
تو وہ اس خاندان کی برکت سے کر رہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں اس واقعے کو کوٹ کرنے کے بعد، بخاری شریف کا یہ واقعہ کوٹ کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں جب ایک کافر سرکار کی میلاد کی خوشی منائے تو اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، تو اگر ایمان والا منائے تو اللہ اسے کیا انعام دے گا؟ کلمہ پڑھنے والا سرکار کا غلام اگر سرکار کو اس نے بھتیجا سمجھ کے منائی اور ہم اللہ کا حبیب سمجھ کے منائے، خاتم النبی سمجھ کر منائے، نبیوں کا سردار سمجھ کے منائے، اپنا آقا سمجھ کر منائے، جب اس کافر کی عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو ایمان والے کو اللہ کس قدر نوازے گا؟ تو بھائی اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں بھی مناتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے مطابق کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب تمہیں کوئی خوشی، جب اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں مل جائے تو تم خوشیاں مناؤ۔ تو ہماری نظر میں سب سے بڑا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت سرکار کی ذات ہے۔ اس آیت کے مطابق اور سرکار کی اس مقام کے مطابق ہر ایمان والے پر فرض ہے کہ وہ سرکار کی اس بابرکت مہینے کی خوشی منائے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، کیونکہ آگے اللہ دوسری آیت میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں رب نے ایمان والوں پر انعام کیا کہ انہیں اپنا شان والا رسول عطا کر دیا۔ یہاں مسلمین کی بات نہیں کی، یہاں لوگوں کی بات نہیں کہی، یہاں بھی ایمان والوں کی قید لگائی۔ اور ایمان والا کون ہے؟ وہ خود ذکر میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے اس کی تصدیق فرما دی کہ ایمان والا وہ ہے جو اپنی باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب جو سرکار سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرکار کے اس مہینے کے اندر سرکار کی میلاد کی کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق خوشی منائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا